بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جولائی ہے اور دن ہے سوموار کا۔ سینٹ الیکشن کے نتائج آ چکے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن کے نتائج آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ کون کون سینیٹر بنا ہے۔ وہی 6 حکومت کے اور 5 اپوزیشن کے سینیٹر کامیاب ہوئے۔ جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے فیصل جاوید خان، نور الحق قادری، مراد سعید اور مرزا آفریدی کامیاب۔ جنرل نشستوں پر اپوزیشن کے نیاز احمد، عطاء الحق، طلحہ محمود کامیاب۔ خواتین کی نشستوں پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پی پی کی روبینہ خالد یہ منتخب ہوئی ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر پی ٹی آئی کے اعظم سواتی اور جے یو اے ایف کے دلاور خان جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ سارے کا سارا بیانیہ ہارون صاحب جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ وہ جو جھوٹا بیانیہ تھا کہ اگر الیکشن ہوئے تو مراد سعید کو ووٹ نہیں پڑے گا اور مراد سعید کو آؤٹ کروا دیا جائے گا یا کر دیا جائے گا، اور ہمارے لوگ بک چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ووٹ مراد سعید کو 26 پڑے، 18 کی ضرورت تھی، 26 پڑے، اور وہی ہوا جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بیک فکس تھا۔ سارے کا سارا رزلٹ وہی آیا ہے۔ خرم ذیشان نے کاغذات واپس نہیں لیے تھے، ان کو کوئی ووٹ نہیں پڑا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں سر، ایک جرنلسٹ تو یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں جی عارف یوسفزئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات یا فراڈ، سٹیمپ شدہ بیلٹ لے جاؤ، باکس میں ڈالو، خالی بیلٹ پیپر واپس لاؤ۔ صبح سے شام تک یہی کہانی چلتی رہی۔ تمام نتائج فارمولے کے مطابق آئیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ سٹیمپ شدہ پہلے ہی بیلٹ پیپر دیے گئے تھے، کہ لگا کے دیے گئے تھے کہ اس کو آپ نے ڈالنا ہے ووٹ، اور پی ٹی آئی جو ہے جس کی کنفرم 8 نشستیں بنتی تھیں اس نے 2 سرنڈر کر دیں، 6 لے لیں، اور اگر وہ کوشش کرتے، اگر حکومت آپ کی ہے نا، آپ اپوزیشن کے بندے توڑ سکتے ہیں، اپوزیشن حکومت کے بندے کیسے توڑ سکتی ہے؟ پورا جھوٹا بیانیہ بنا کے 2 سیٹیں سرنڈر کروا دی گئیں۔ عرفان سلیم، خرم ذیشان کو آؤٹ کر دیا گیا، اظہر مشوانی کو آؤٹ کر دیا گیا، پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگوں کو آؤٹ کر دیا گیا۔ کیا اثر آپ کا ہے؟ اور مولانا صاحب کے بھی ماشاءاللہ جی دلاور خان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے۔ وہ تو فراڈ نہیں ہے، فراڈ در فراڈ ہے، یعنی عمارت ہی ساری دھوکہ دہی پہ کھڑی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اگر الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جاتے، انگریز بھی تسلیم کرتے تھے الیکشن کے نتائج، اور اس طرح نہیں ہوتا، دھاندلی ہوتی بھی تھی تو اس طرح دھاندلی نہیں ہوتی تھی، بالکل ہی جو جیتا ہے وہ ہار گیا، جو ہار گیا وہ جیتا تھا۔ بات یہ ہے کہ دلاور خان جی سر اور طلحہ جی سر مرزا اور ادھر مرزا آفریدی کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہاں جی، اور یہ بھی یعنی افواہیں پھیلائی گئیں، ڈس انفارمیشن پلانٹ کی گئی کہ جی وہ ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ تو ان کو پورے پڑے، اور فالتو ووٹ پڑے، مثلا مراد سعید کو 26 ووٹ پڑے، اسی طرح اور لوگوں کو فالتو ووٹ پڑے، تو وہ ٹھیک ہے 7 یا 8 سیٹیں جیت سکتے تھے آسانی سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو کوئی حق ہی نہیں تھا۔ کل بھی میں نے کہا تھا، اب پھر عرض کرتا ہوں، یہ سیٹیں حرام کی سیٹیں ہیں، یہ حلال سیٹیں نہیں ہیں، ان کو جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام ہے، اور حرام کے بارے میں مولانا صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ یہ تنخواہ جو ہے جو وہ لیں گے یہ جائز تو نہیں ہے جی، جو مولانا کے سینیٹرز اور ایم پی مولانا کے کیا سارے جتنے بھی ہیں، یعنی مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھیں اور اپوزیشن کو دی گئیں، آپ ان کی بات کریں۔ اپوزیشن کو دی گئیں، کس طرح دی گئیں؟ تو وہ اپنا ارشاد عارف صاحب نے کل کہا ہے، انہوں نے پروگرام میں کہا ہے، ٹویٹ کیا یہ تو نہیں، لیکن یہ کنفرم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے 10 اخبار نویسوں سے کہا کہ 5 کروڑ روپے ایک مولوی صاحب نے 5 کروڑ ڈالر لیے ہیں اپنا یہ قبائلی علاقے میں مہم چلانے کے لیے کہ اس کو صوبے کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نام نہیں لیا، انہوں نے ایک جرنلسٹ نے نام لیا، تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے بہتر جانتے، میں تو نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے کہا تھا جنرل باجوہ نے کہ مولانا فضل الرحمن نے پیسے لیے ہیں، وہ کہا افغانستان سے لیا، افغانستان کے پاس 5 لاکھ ڈالر دینے کے لیے کہاں سے آ گئے؟ ان کا تو بجٹ بڑا محدود تھا، حالات بڑے خراب تھے، امریکہ تھا تو پیسے تو نہیں، انڈیا تھا، میں امریکہ کیا، انڈیا وہاں سر توڑ کوشش کر رہا ہے، اس نے وہاں پارلیمنٹ کی عمارت بنائی، اس نے ترقیاتی منصوبوں پہ پیسے لگائے، اور اب بھی انڈیا کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور اب بھی جو طالبان ہیں، یہاں بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ایک سپر پاور بن کے ابھر رہا ہے، اس کی جناب نہر بنا دی، اچھا کیا، اخراجات کم کرتے ہیں، یہ بھی اچھا کیا، فرش پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، کچھ پہلو اچھے بھی ہیں،
لیکن وہ کس چیز سے سپر پاور بنے گا؟ جی سر. بھائی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. آدمی ان کے سارے لوگ جو کام کرنے کے قابل تھے وہ تو ملک سے نکل بھاگے. جی سر. الیکٹرانکس کا دور ہے، یہ انڈسٹری کا دور ہے نا، جی سر. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ان بیچاروں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پالیسیاں ان کی جو ہیں، جس چیز کو وہ اسلام کہتے ہیں، وہ پشتون روایات ہیں. جی سر. باقی تو جو تاجک ہیں 25%، ازبک ہیں اور ترکمان ہیں اور ہزارہ ہیں اور نورستانی ہیں، تو ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس حکومت میں. تو اور ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کی سپورٹ اس پہ شامل ہے، اگرچہ یہ اپنے طور پہ کرتے ہیں زیادہ تر. تو یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اور وہی کیا رابطے میں تھے، سراج الحق بھی طالبان، یہ جو طالبان لیڈر ہیں ان کے بارے میں رابطے میں تردید کریں تو میں بتا دوں گا کہ کس نے اپنا یہ انفارمیشن مجھے دی تھی. تو بڑا افسوسناک صورتحال ہے. یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، فوج کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، فوجی لیڈرشپ کو کہ مداخلت کرتی ہے سیاست میں. صحیح ہے، کرتی ہے، نہیں کرنی چاہیے بالکل، یہ تو اصولی بات ہے. جو آدمی کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی ہے، جہاں برما کی حالت آپ دیکھ لیں، اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے جو شمالی کوریا میں، جہاں سول اداروں کے بل پہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور امن و امان، استحکام اور ٹیکنالوجی، جدید معیشت. تو یہ تو اس کو واپس تاریخ کا پہیہ قائد اعظم نے کہا تھا وہ جب خلافت کی تحریک چل رہی تھی، الٹا نہیں گھمایا جا سکتا. جی سر. تو یہ الٹا گھمانا چاہتے ہیں، اس کو اپنا الگ کرنا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کے دائرے سے، یا کچھ اختیارات، کوئی نہ ابھی کوئی شکل واضح تو نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں. افسوسناک ہے. مطلب جیل سازی کتنی دیر چلتی، کوئی بھی جیل سازی کتنا عرصہ چل سکتی ہے. بالکل سر، ایسے ہی. چاہے آپ کو کسی چیز میں، اس میں تو عوامی حمایت بھی حاصل نہیں ہے. ایک جو ظلم کیا ہے پے در پے حکومتوں نے، کہ قبائلی علاقے میں وہ پسماندہ تھا، وہاں فرٹائل زمینیں ہیں، محنتی لوگ ہیں، سارے ملک میں وہ کام کرتے ہیں. جی سر. وہ لاہور میں کاروبار کرتے ہیں، اسلام آباد میں کرتے ہیں، کراچی میں کرتے ہیں، کوئٹہ میں کرتے ہیں. بلوچستان کی تو معیشت ہی پشتونوں کے بل پہ کھڑی ہے. تو وہ ان میں سے جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اعلیٰ ترین عہدوں پہ پہنچتے ہیں، ان کا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ان کو بجٹ دیا ہی نہیں، اور اس حکومت نے تو بالکل ہی نہیں دیا. جی سر. نہ ڈیم کے لیے پیسے دے رہی، نہ اس کے لیے دے رہی ہے. بہرحال ایک جیل سازی کا سلسلہ ہے، جتنے دن چل سکتا ہے چلا لیں، آخر کو تو اس نے ختم ہونا ہی ہے. بالکل سر. ایک اور چیز دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو القادری کیس ہے، 26 جون کو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی، اور 26 جون کے بعد سے نہ وہ کیس لگ رہا ہے القادری کیس، اور نہ ہی پی ٹی آئی ایفرٹ کر رہی ہے وہ کیس لگوانے کے لیے. تو عمران خان صاحب کی آئسولیشن، ان کی جان کو خطرہ ہونا، ان پہ ٹارچر، مینٹل ٹارچر، ان کو کتابیں نہ دینا، ٹی وی بند کر دینا، اخبار بند کر دینا، ان ساری چیزوں کو نارملائز کر دیا گیا، نیو نارمل بن گیا ہے عمران خان کے حوالے سے. تو سر یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، نارمل تو اس لیے نہیں بنے گا کہ ووٹر ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. دیکھیے، لوگوں نے نوٹ نہیں کیا ایک بڑے اہم واقعے کو، اخبار نویسوں نے تو قطعاً نہیں کیا، پولیٹیکل ورکرز نے بھی نہیں کیا. احمد جاوید صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کی جو بھی حیثیت ہے وہ ایک انٹلیکچوئل کی ہے، ایک درویش کی ہے، اور صاحب علم آدمی کی ہے، اور وہ نہایت ہی محتاط آدمی، اور وہ عمران خان کے حامی بھی نہیں ہے. جی سر. انہوں نے ایک گفتگو میں یہ کہا جو ریکارڈ پر ہے کہ میں عمران خان کو نہ کبھی ووٹ دیا نہ کبھی دوں گا، لیکن وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں تو اس کی حمایت کروں گا. ہم اس کی حمایت کریں گے. تو وہ حمایت تو اسی کام نہیں ہو سکتی جو مرضی کر لیں. مور اوور یہ کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، اگر لیڈر کچھ نہیں کریں گے، یہ کنفیوز ہیں یا کمپرومائز ہیں یا انہیں راستہ سجھائی نہیں دیتا، جو بھی ہو، اس کے بیٹے آئیں گے، اس کی جو سابق اہلیہ ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ارکان کانگریس بھی آئیں گے، جرنلسٹ ہی اگر آ جائیں تو اسے دباؤ بڑھے گا.
اور یہ حکومت کچھ کر سکتی ہی نہیں ہے. دیکھیے نا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہلدی کا نرخ جو ہے وہ 8,000 روپے من تھا, پھر 5500 روپے من ہو گیا, اب 2500 روپے من ہو گیا. کاشتکاروں کو آپ تباہ کر رہے ہیں. کاشتکار نہیں بھولتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی سر. اچھا, گنے کا پھر وہی حال ہو گیا. عمران خان کے دور میں نقد پیسے ملتے تھے, زیادہ پیسے ملتے تھے, تول میں گڑبڑ نہیں ہوتی تھی. مکئی کی فصل تباہ ہو گئی, اس دفعہ تو آموں کی فصل بھی اچھی نہیں ہوئی, اور وہ چونکہ قوت خرید لوگوں میں تھی نہیں, اس کی قیمت بھی گری, اس کو بھی نقصان ہوا. گندم کے تو کوئی حال ہی نہیں ہے, اور گندم میں ایسا فراڈ کیا گیا کہ بھائی گندم منگوا لی گئی 300 ارب روپے کی, اور اب جو ہے چینی منگوا رہے ہیں. تو معاشرہ تو برہم ہے. پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور بڑھائیں گے, بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اور بڑھائیں گے. جی سر. اور بجلی کا کرائسس ہے کس لیے؟ وہ شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ بجلی پیدا زیادہ ہوتی ہے, استعمال کم ہوتی ہے. آپ دیتے ہی نہیں ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جی سر. اور آپ نے 500-600 روپے چوری ہو جاتی آپ نے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 500 روپے کی چوری ہے, جو انہوں نے کہا 500 روپے کی چوری. تو یہ کس لیے آپ کی حکومت ہے؟ آپ کے خلیفہ چوری روکتے کیوں نہیں؟ بالکل. بھئی کہتے چوری آپ کو کیا؟ آپ اخبار نویس ہیں, آپ مبصر ہیں, آپ مبلغ ہیں کوئی ہیں؟ حکومت ہوتی کس لیے ہے اگر وہ اپنا حکم نافذ نہ کر سکے تو؟ آپ کو یاد ہے 5 سال پہلے 6 سال پہلے کتنا عرصہ ہوا پھر وہاں فسادات ہوئے تھے, ایشیائی شہریوں کو تنگ کیا, خاص طور پر پاکستانی اور دوسرے لوگوں کو. تو لندن کی عدالتیں رات بھر جج حضرات جاگتے رہے, بالکل, اور ویڈیو دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا نا. یہی نیو یارک میں ہوا تھا 25-30 سال پہلے, 35 سال ہو گیا میرا خیال. یہ انگلینڈ میں ہوا تھا پچھلی صدی کے شروع میں. تو یہ حکومت تھوڑی ہے, یہ عمران خان کو کمزور نہیں کر سکتے. عمران خان کو پرابلم اگر ہے تو پارٹی کے اندر ہے, اقتدار کے بھوکے, عہدوں کے بھوکے ہیں. جی یعنی آفریدی کو ٹکٹ دینے کا کیا جواز ہے؟ مولانا فضل الرحمان دلاور خان کو ٹکٹ دیں یا فرق کھوکھر کو اسلام کا سپاہی بنا دیں, وہ کرتے رہیں, ان کا کام یہی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا نشان بھی جو کتاب ہے قرآن مجید ہے. وہ ایم ایم اے نے یہی کیا تھا, اور پھر اسے حاصل کیا ہوا؟ جماعت اسلامی کے لوگوں نے نہیں کی کرپشن, ان کے لوگوں نے کرپشن کی, شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں اور یہ کیا. اسی لیے تو ملک میں تعلیم نہیں پھیلنے دیتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب مدارس کے طالب علموں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں. ادھر طلحہ محمود کو دیکھیں, وہ جمعیت علماء اسلام سے سیدھا پیپلز پارٹی میں چلا گیا. ہاں جی سر, حکومت کی کارکردگی تو یہ ہے کہ چیمبرز کے جو لوگ ہیں, نمائندے جو ہیں, وہ آج آرمی چیف سے مل رہے ہیں کیونکہ حکومت ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. جی ہاں, ان کا ایک وفد جا رہا ہے ڈنر پہ, اس وقت گفتگو ہو رہی ہوگی, اور وہ تو ایک آدمی کی وجہ سے سٹینڈ لے گئے, ابو ذر کی وجہ سے. کراچی والے تھے تو حق میں, ہڑتال ہوئی بھی کراچی اور لاہور میں, جو 60% تو یہی ہے, 2 شہروں میں ہے کاروبار زیادہ. تو اب تو لیکن یہ ہے کہ اگر ڈھنگ سے مذاکرات ہوتے ہیں, اور ان کو بتایا تو نہیں انہوں نے, میری ان سے بات ہوئی تھی, کوئی تفصیل تو نہیں بتائی انہوں نے, تو وہ اپنا کوئی مسئلہ کا حل نکل آئے گا. تو یہ کس لیے ہیں بھائی؟ ایف بی آر کو آپ اختیارات دے رہے ہیں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ, لوگ دبئی جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے کمپنیاں یہ ایکسچینج, منی ایکسچینج کی, جی سر, ان کو بینکوں والے اختیارات دیتے ان کو بینکوں والے اختیارات دے رہے ہیں. اب کیا چاہتے ہیں؟ معیشت کو برباد کرنا چاہتے ہیں. انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور بجٹ ہے ہی نہیں. بجٹ تو آئی ایم ایف نے بنایا. جب آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے بلیک میلر کو دے دیتے ہیں, امریکہ بلیک میل ہی کرتا ہے نا پاکستان کو, شروع سے ہمیشہ سے کرتا ہے. بالکل سر. ایک اور بہت اہم معاملہ ہے, آپ نے بلوچستان میں ایک لڑکی کو جس بے دردی سے قتل کیا توبہ گیا, توبہ اور توبہ اب ایک دن توبہ کا صرف جسمانی ریمانڈ دیا گیا جو قاتل. توبہ توبہ توبہ. دیکھیے, ان بلوچ لیڈروں سے میں ایک بات پوچھتا رہا ہوں, سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, مطلب بعض لوگ ایسے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں ان میں. ان سے میں ایک لوگ, بلوچوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی کہ بڑے خوددار لوگ ہیں, بلوچوں میں کوئی بھکاری نہیں ہوتا, عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ایک سوال میں ان سے پوچھتا رہا مستقل طور پہ, میں اکیلا
بالکل اکیلا یہ کمپین چلاتا رہا کہ بلوچستان کا بجٹ بڑھنا چاہیے. یہ سندھ اور پنجاب نے مل کے آبادی کی بنیاد پہ ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں کہیں. جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے لیے بجٹ زیادہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ سوال ہمیشہ میں نے پوچھا ہے کہ غیر بلوچوں کو قتل کرنے والے پشتونوں کو نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے دے آر ویری پاورفل. پنجابیوں کو, سرائکی اردو بولنے والوں کو, ان کا سارا نظام ہی تباہ ہو گیا. وہاں اپنا کچھ پروفیشنز ایسے تھے, ٹیچرز خاص طور پہ, ڈاکٹرز, یہ وہ پنجاب سے جاتے تھے. افسر وہاں کے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ باہر سے لگائے جاتے ہیں. افسر وہاں سے لگائے جانے چاہیے. ان کا ایک کنٹینجنسی پلان بننا چاہیے, جیسے جنرل کینی نے بنایا تھا کہ بلوچستان سے بھرتی کی جائے. ایک افسر وہاں کے ہونے چاہیے, بٹ ٹھیک ہے, زیادہ تر افسر وہاں کے ہونے چاہیے. باقی ایک دوسرے صوبوں میں جاتے بھی ہیں, یہاں بھی ہیں بلوچستان کے افسر, پنجاب میں بھی ہیں, لیکن یہ کم ہیں تعداد میں بہت, اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ تو اتنا دردناک ہے, لوگ رو رہے ہیں. تمہاری غیرت کہاں گئی؟ کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ اللہ نے حق دیا ہے خواتین کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا. بہترین صورت تو یہی ہے کہ ماں باپ بھی اس میں شامل ہوں. لیکن اگر کوئی بچی نے نکاح کیا نا, اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا, اور کیا شان کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئی ہے. قرآن مجید کہتا ہے اس دن پوچھا جائے گا تو کس جرم میں ماری گئی. ایک آدمی تھا, اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ کس طرح اس نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا. تو روتے روتے آپ کی چہرہ بھیگ گیا, داڑھی بھیگ گئی. اور ایک اور دوسرا آدمی تھا, وہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ کیا دور جاہلیت کی جو ہم نے نیکیاں کی اس کا ہمیں صلہ ملے گا؟ تو پھر اس نے کہا کہ ایسے میرے 2 اونٹ گم ہو گئے, میں گیا, وہ ایک صاحب کے پاس تھے, انہوں نے کہا لے جاؤ, یہ تو چلتے چلتے ادھر آ گئے, ہم نے چوری تو نہیں کی ہے. تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا, تو ایسے ہی اس نے پوچھا تھا جیسے میں کہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے, بیٹی ہوئی تو دفن کر دوں گا. تو کہتا میں نے اسے کہا مجھے دے دو. اس نے کہا یہ 2 اونٹ دے دو مجھے, اور بلکہ 3 اونٹ دو. میں نے اس کو دے دیا. اس نے کہا 700 بچیوں کو میں نے گود لیا اور پروان چڑھایا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے بڑی تحسین فرمائی اس کی, اور کہا اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. ہاں جی. تو یہ بلوچ ایسے اچھے لوگ ہیں, اتنے خوددار لوگ, ان کو ہوا کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ سبق ان کو پڑھا رہے ہیں جہالت کا, ہاں جی, کوئی یہ بلوچ سرداروں کے اس پہ بات کرنی چاہیے, بلوچ علماء کو بات کرنی. علماء بھی نہیں بولتے. جو اتنے بڑی بہادر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں, وہ مولانا مینگل کہاں ہیں, مولانا شیرانی کہاں ہیں؟ چلیے مولانا فضل الرحمان سے تو ہم کوئی امید نہیں رکھتے. وہ اور بلوچ علماء ہیں, بڑے بلوچ علماء میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ آدمی رش کرتا ہے, ان پہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے. ایسے اچھے عمدہ لوگ ہیں, جو لوگ ان میں اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں. بالکل. تو یہ سارے ملک کو رلا دیا, بے گناہ کو قتل کیا, اور اتنے لوگ, اور 1 دن کا اس کا ریمانڈ لیا ہے. جی سر. صنم جاوید کا ریمانڈ ہوتا ہے 14 دن کا, اور مرد اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں, جو سیاسی مسئلہ ہے, اور اس کا 1 دن کا ریمانڈ دیا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے, ایک وزیر تھا یا ایم پی اے تھا, اس نے کانسٹیبل کو کچل کے مار دیا تھا. تو اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو زیادتی ہو رہی ہے بلوچستان کے ساتھ, جس پہ ہر کہیں آواز اٹھنی چاہیے. ان کے حقوق کے معاملے میں لوگوں کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو مضبوط کریں اور مقدمے چلائیں اگر کسی کا کوئی قصور ہے. بالکل سر. سر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ. یہ گھناؤنا ترین جرم ہے. جی سر. قرآن مجید کہتا ہے, جب وہ کہتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے اور آسمان جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا, اور سورج لپیٹ دیا جائے گا, اور چاند لپیٹ دیا جائے گا, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا, اور پھر اس بچی سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت, تو کس گناہ میں ماری گئی؟ تو یہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اور اول تو یہ ہے حکومت کی رٹ ہونی چاہیے, اور رٹ قائم کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے, بار بار ہم کہتے ہیں, ہم کو اس کی حمایت میں نہیں کہتے. میرا موقع بھی احمد جاوید والا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ہم عمران خان کا جو حق ہے اس کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کا, وہ نے الیکشن جیتا ہے.
وہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے پی ٹی آئی، وہی پختونخوا میں بہتری لا سکتی ہے، وہی ایران اور افغانستان سے تعلقات آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے، وہی اس میں مدد کر سکتی ہے، وہ امریکہ سے باعزت مذاکرات کر سکتی ہے، یورپی یونین سے باعزت مذاکرات کر سکتی ہے۔ کیا اپنے خود شکنی ہے جس میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل سر، ایک اور بڑی تکلیف دہ ایک چیز سامنے آئی کہ حکومت جو ہماری ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ عافیہ صدیقی صاحبہ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئی امریکہ میں، جس پہ آج جج صاحب نے کنٹیمپٹ نوٹس بھی کر دیا شہباز شریف اور کابینہ کو، کیونکہ یہ عدالت کو وجوہات نہیں بتا رہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف اور کابینہ نے کہا کہ امریکہ میں جو کیس چل رہا ہے عافیہ صدیقی کا، اس میں حکومت پاکستان وہ جی امریکہ سے حکم آیا ہوگا نا کہ آپ اس میں نہ پڑھیں، یا یہ خود بزدل ہیں۔ بعض یہ سیف اللہ پراچا کہتے ہیں جو ان کو طویل عرصہ رکھا گیا کہ مجھے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ہماری حکومت جو ہے وہ کہے تو صحیح، کوئی خط تو لکھے۔ جی سر، اب انہوں نے پہلے خط لکھا پھر واپس لے لیا، یہ غلام ہے، غلام، ذہنی غلام۔ جی سر، وہ فرانسس فینن نے کہا تھا غلام اپنے آقا کے ذہن سے سوچتا ہے۔ جی سر، تو ایک زنجیریں وہ ہیں جو پہنائی جاتی ہیں لوگوں کو، مظلوموں کو مجبور، ایک زنجیریں وہ ہیں جو آدمی خود کو پہناتا ہے۔ جی سر، وہ کیا اقبال کا شعر ہے کو جو ایک حکمران تھا اسپین کا، وہ اس کو گرفتار ہو گیا، وہ وہاں تبدیلی آ گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر میں۔ یہ تو ذہنی طور پہ غلام لوگ ہیں، اور غلام سے کیا امید ہو سکتی ہے جی؟ جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ غلامی ایک ذہنی کیفیت ہے، طاقت بھی ایک ذہنی کیفیت ہے، کمزوری بھی ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ احسن اقبال صاحب نے دانیال عزیز صاحب کی فیملی کے حوالے سے، ٹکٹ کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا ہے۔ نہیں، وہ تو ایک الگ قصہ ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے، چودھری انور عزیز نے، ان کی والدہ کو جب نون لیگ نے نامزد کیا قومی اسمبلی کی ممبرشپ کے لیے، تو چودھری صاحب نے، چودھری انور عزیز مرحوم نے، جو شائستگی میں تو ضرب المثل سمجھے جاتے تھے، مطلب ایک محاورہ ہے بن گیا ضرب المثل، کہ انہوں نے اس میں سازش کی اور ان کو ووٹ نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، جی سر، ان کو وہ گروپ بنایا جاتا ہے نا جی سر، بالکل اسپیشل سیٹوں کے لیے۔ لیکن ایک بات انہوں نے بالکل ہی غلط کہی، مجھے حیرت ہے اتنی بڑی غلط بیانی اتنے یعنی رسان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی 85 میں وہ آزاد جیتی تھی، آزاد نہیں جیتی تھی، جماعت اسلامی نے ان کے لیے کمپین کی تھی۔ خالد صاحب، یہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے پروفیسر خورشید صاحب کا، وہ میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ رحیم یار خان کے ایک ممبر ہیں، تو وہ ہمارے خاندان کے ان سے مراسم تھے، حمزہ صاحب سے میرے ذاتی مراسم تھے، میں یہ 2 ٹکٹ بورڈ ان کے کہنے پہ میں گیا، اور جیسے ہی ان سے عرض کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی نیک خاتون ہیں تو وہ ان کو دے دیں۔ انہوں نے کہا دینا ہی ہے کسی کو ووٹ تو انہیں کو دے دیں گے، اور اسی طرح بھی اور لوگ میرے پاس آئے تو اور لوگوں کے پاس بھی گئے ہوں گے۔ تو یہ ذاتی لڑائی ہے۔ دانیال، اچھا جی فرض کیجئے چودھری انور عزیز نے ایسا کیا بھی تھا، اول تو احسن اقبال صاحب کی گواہی کوئی معتبر گواہی نہیں ہے، جی سر، فرض کیجئے ایسا کیا تھا، فرض کیجئے وہ سچ ہی بول رہے ہیں، تو دانیال نے کیا گناہ کیا جی؟ اور دانیال از 10 times more competent ہے۔ یہ تو صرف باتیں کر سکتے ہیں، دانیال جو ہے وہ تو کام کرنے والا آدمی ہے، جدید معیشت کو سمجھتا ہے۔ سر آج آف کیمرہ جب بات ہو رہی تھی تو آپ ذکر کر رہے تھے رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کا کہ کچھ طاقتور لوگ ان سے ناراض ہیں آج کل۔ بالکل ناراض ہیں وہ، اس لیے کہ یہ اشارتاً جاوید لطیف بھی، یہ جاوید لطیف تب تو چپ کر گئے، ہاں جی، وہ یہ بات کرتے ہیں اپنے سرپرستوں کے خلاف۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی یہ اپنا ان کو سمجھایا جائے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ سننے میں آیا ہے، 100% تصدیق تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے جان چھڑائیں۔ کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں، خواجہ سے بھی، اور یہ کل اگر انہیں موقع ملے گا تو یہ پاکستان آرمی کے خلاف، جیسے یہ اسپیکر صاحب نے کیا کہا تھا، کیا ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تھی، پسینے اور آئے ہوئے یہ مطلب کوئی اپنی کمزوری دشمن کو بتاتا ہے اعلانیہ،
ہاں جی. اور جب وقت آیا تو آرمی نے کیا ثابت کیا، خاص طور پہ فضائیہ نے کیا ثابت کیا بالکل سر، کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی یا ان کی ٹانگیں کانپ رہی انڈینس کے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. چلیں جی، آج کے تمام موضوعات پہ ہم نے ہارون صاحب کی رائے جانی. کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.